السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فرانس نے نیجر سے اپنی یونٹوں کا انخلا شروع کر دیا ہے۔ فرانس جنرل اسٹاف نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نیجر کے ساتھ فوجی تعاون ختم ہونے کی وجہ سے فرانس کے صدر ایمانوئل مائکرون نے 24 سپٹمبر کو اس ملک میں تقریباً 10 سال سے فرائض پر معمور فرانسیسی فوجیوں کے انخلا کا حکم جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیجر سے فرانس کی فوجی یونٹوں کا انخلا سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ نیجر میں 26 جولائی کو صدارتی محافظ دستے نے صدر محمد بازوم کو حراست میں لے لیا تھا اور اسی شام فوجیوں نے ملک کی انتظام سنبھالنے کا اعلان کیا تھا۔ صدارتی محافظ دستے کے کمانڈر جنرل عبد الرحمن تچپاری نے 28 جولائی کو CNSP نامی عبوری حکومت کی صدارت سنبھال لی تھی۔ حکومت نے 7 اگست کو لامین زینے کو وزیر اعظم منتخب کیا اور 10 اگست کو 21 عسکری وصول اراکین پر مشتمل کابینہ کا اعلان کیا تھا۔ نئی نیجر انتظامیہ نے فرانس کے ساتھ فوجی سمجھوتے منسوخ کر دیے تھے اور ملک میں موجود فرانسیسی یونٹوں کے انخلا اور فرانس کے سفیر کے ملک کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگرچہ پیرس انتظامیہ نے کہا تھا کہ ان مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے، لیکن اس کے باوجود فرانس کے سفیر گزشتہ ہفتے پیرس واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ امریکہ نے تحویل میں لی ہوئی اور ایران کی ملکیت 1 ملین گولیاں یوکرین بھیجنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین پیئر نے دارالحکومت واشنگٹن میں معمول کی پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے فیصلے کے برخلاف یمن کے حوثیوں کو بھیجی گئی 1 ملین گولیوں کو دسمبر کے مہینے میں امریکہ کی طرف سے تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اب یہ ایمونیشن یوکرین بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی یہ حرکت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 2216 نمبر فیصلے کی خلاف ورزی تھی۔ ہم ظلم کے خلاف یوکرین کی جنگ آزادی کا ساتھ دینے اور ایران کے علاقے سے باہر عدم استحکام پھیلانے والی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلم ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جارحیت کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور وہ مزاحمت ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ادارے کے مطابق ایران میں اسلامی اتحاد کے لیے منعقد کردہ بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں نے شکست خوردہ گھوڑے پر پیسے لگا دیے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ مسلم ممالک کا صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ایک پسماندہ عمل ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت کا انتخاب ہتھیار ڈالنے سے زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ آج جمعرات کو اعلان کیا گیا ناروے کے مصنف جان فاسے کو سال 2023 کے لیے ادب کا نوبل انعام دیا جائے گا۔ فاسے کو یہ ایوارڈ ان کے ڈراموں، ناولوں اور بچوں کے لیے لکھی گئی کتابوں کے لیے دیا جا رہا ہے۔ انعام دینے والی نوبل لٹریچر کمیٹی کے چیئرمین ایڈریس اولسن نے کہا ہے کہ فاسے کو نوبل ادب کا انعام دینے کا فیصلہ نارویجن پس منظر کے ساتھ ان کے شاندار ادبی کاموں کے لیے کیا گیا ہے۔ 64 سالہ فاسے نے اس ایوارڈ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ میں بہت خوش ہوں، میں اسے خالص ادبی مشق کے لیے ایک ایوارڈ کے طور پر دیکھتا ہوں جس کا پہلا اور سب سے اہم مقصد ادب ہے، جس کا مقصد بغیر کسی دیگر خیالات کے ادب ہے۔ برطانیہ میں پارٹی کی سب سے بڑے اسرائیل نواز گروپ کے ایک پیمفلیٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں لیبر حکومت اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کو فروغ دے سکتی ہے اور مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو ختم کر سکتی ہے۔ دی گارڈین اخبار نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ لیبر فرنٹس آف اسرائیل نے برطانیہ کی مرکزی اپوزیشن پارٹی کو سام دشمنی کے داغ سے آزاد اور اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی دونوں میں جمہوری پسماندگی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا۔ پیمفلیٹ کا مقصد تنازع پر پارٹی میں برسوں سے جاری بحث کو ختم کرنا اور ممکنہ لیبر حکومت کی تیاری کے لیے ایک متفقہ رد عمل کو فروغ دینا ہے۔ پیمفلیٹ میں کہا گیا ہے کہ یہودی دشمنی اور صہیونیت دشمنی کے داغ سے پاک پارٹی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کی خود غرضانہ کوششوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ملیشیا کی حکومت بجلی، ایندھن اور خوراک سمیت ضروری اشیاء پر سبسڈی دینے کے لیے 81 بلین رنگٹ یعنی $17 بلین مختص کرے گی، جبکہ یہ اعداد و شمار بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ابراہیم نے کہا کہ لوگوں کی ضروریات کو دیکھے بغیر سبسڈی میں کمی کرنا حکومت کا کوئی آپشن نہیں ہے، جس کو یقینی بنانا چاہیے کہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، خاص طور پر زندگی کی موجودہ قیمت سے۔ سنہوا نیوز نے یہ خبر رپورٹ کیا ہے۔ سبسڈیز حکومت کی طرف سے لوگوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک مداخلت ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم آج جمعرات کو 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، جن کا مقصد آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کرنا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر مذاکرات میں ملیشیا کے وزیر تجارت
टैंगो को जफरोल और मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा तिजारत थानी बिन अहमद अल ज़ैदी की क़यादत में शुरू हुए। जून में मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला ज़ाहिद अल नहियान मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह से मुलाकात के लिए कोलालमपुर पहुंचे थे। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना के आला अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। अनवर का मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का एक मकतूब मौसूल हुआ है, जो दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात के हवाले से है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब में क़तर के सफ़ीर बंदर मोहम्मद अल अतिया ने रियाद में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी से मुलाकात के दौरान मकतूब हवाले किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के पहलुओं का जायज़ा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के दारुल रियाद में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक नए शोबे की तश्कील के हिस्से के तौर पर सिनेमा और थिएटर में बैचलर डिग्री का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिनेमा और थिएटर का शोबा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा होगा। बैचलर की डिग्री तलबा को फिल्म साजी और थिएटर के फ़नून की तरबियत देगी और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि इनका तैयार करदा मवाद सऊदी रस्म व रिवाज और थकाफत के मुताबिक हो। अगरचे प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तौक़्क़े है कि कॉलेज से हिदायतकारी, फिल्म बंदी और स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेस पेश किए जाएंगे, जिन्हें अरब और बैनुल अक़वामी माहिरीन दोनों सिखाते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के नायब सदर राकिल पेना रोड्रिगस ने आज जुमेरात को हिंदुस्तान के मशहूर ताजमहल का दौरा किया। रोड्रिगस भारत के 3 रोज़ा दौरे पर मंगल को नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मंगल को सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले हिंदुस्तान ने इनमें डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ समंदरी उलूम और तिब्बी मसनूआत के ज़ाब्ते में मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। कौमी दारुल में डोमिनिकन के नायब सदर और इनके हिंदुस्तानी हममनसब जगदीप धनकर के दरमियान मुलाकात के दौरान मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए गए। नायब सदर रोड्रिगस ने कहा कि नई दिल्ली और डोमिनिकन रिपब्लिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहशुदा सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए हिंदुस्तान की हिमायत में तोसी की गई है। उन्होंने ताजमहल को देखकर बहुत ही खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़ा जारी करने के मामले पर इंडियन हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बिलोच ने आज जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़ा जारी न करने के हवाले से सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तौक़्क़े करते हैं कि इंडियन हुक्काम इंडिया में वर्ल्ड कप देखने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को फौरी वीज़ा जारी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बिलोच के मुताबिक हम माजी में भी कई मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि खेलों को सियासत के साथ ना जोड़ा जाए।